مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مذہب اسلام کے بارے میں یہ عام طور پر سنا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ہر زمانے کے لیے فٹ ہے۔ یہ مذہب ہر زمانے کے لیے بھی اور ہر جگہ کے لیے بھی۔ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیدا ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے کہ اس جگہ پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں پر حکم اسلام پر ہم چل نہیں پائیں گے، حکم خداوندی پر ہم چل نہیں پائیں گے، جس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، ہمیں اس کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے مذہب اسلام میں کہ تم اپنی جان دے دو لیکن اس کام پہ عمل کرو جو رب نے فرما دیا۔ اپنی جان جاتی ہے تو جانے دو مگر تم وہ کام نہ کرو جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایسی تنگی مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ آپ کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو، تو ایسی حاجت شرعیہ صحیحہ کے موقع پر مذہب اسلام نے گنجائش دیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں باضابطہ آیا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو اگر کوئی تم میں کا مضطر ہو جائے، مجبور کر دیا جائے اس کے اوپر اس کام کے کرنے پر، لیکن حالت یہ ہو کہ تم اس کی خواہش نہیں رکھتا ہو، تیرے دل میں اس کام کرنے کی رغبت نہ ہو، اور پھر جتنے حد تک کرنے سے تمہارا کام بن جائے اس حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہو، تو اس کے بعد آیا فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا کہ حرام چیزیں بھی ان وقتوں کے لیے حلال ہو جاتی ہیں تین باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اس پر مجبور کیا جا رہا ہو، دوسرا کیا کہ اس کی طرف رضا نہیں ہو، رغبت نہیں ہو، آدمی کی چاہت نہیں ہو، دل میں کراہیت کا اور نفرت کا احساس ہو، اور تیسری چیز کیا کہ جتنی مقدار میں استعمال کرنے سے آپ کی وہ مجبوری ٹل جاتی ہے اس مقدار سے پھر زیادہ نہیں، تو آیا فلا اسمال ہے، تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ 173 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اور اس طریقے سے فقہاء کرام نے بھی فرمایا ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں انسان کے لیے مباح کر دیتی ہے ان تمام کو جو اس کے لیے پہلے سے مباح نہیں تھیں، ان کو ضرورت کیا کرتی ہے، مباح بنا دیا کرتی ہے۔ تو انسانی جان کی قدر بھی الحمدللہ مذہب اسلام میں ہے بہت زیادہ۔ اور آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ بھی سورہ بقرہ 185 نمبر کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تم پر دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جب اس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی یہ پارہ نمبر 16 ہے، 104 آیت ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا تک تم سکو، ڈرنے میں تمہاری استطاعت جتنی ہو اتنی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو مستطعتم کی قید لگی ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی جبر نہیں ڈالتا، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو ایسے کاموں پر مکلف کرتا ہی نہیں ہے جس کی وسعت اس کے اندر نہیں ہو۔ تو یہ مذہب اسلام کا اتنا کھلا ہوا کشادہ مزاج ہے کہ اس دامن اسلام میں رہنے والا کبھی اپنے اندر تنگی محسوس نہیں کرے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
بہت سارے احباب کا اعتراض ہوتا رہتا ہے یا دل میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مذہب اسلام میں مردار کھانا حرام کیوں قرار دیا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ مال ضائع ہو رہا ہو، برباد ہو رہا ہو۔ آخر ذبح کر دینے سے کیا ہوا اور مردار کھانے سے کیا ہوا؟ جانور تو وہی ہے، گوشت تو وہی ہے، سارے اعضاء تو وہی ہیں، تو پھر اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بتا دوں تاکہ کم سے کم جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کا ذہن تو مکمل طور پر پہلے ہی سے مطمئن ہے، جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا بھی ذہن صاف ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں کئی وجہیں اس کی بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ طبع سلیم خود اس سے نفرت کرتی ہے۔ جس کو اللہ نے طبعی طور پر اس کی طبیعت سلیم ہے، فطرت سلیمہ ہے، تو ایک فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا، اس کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، طبیعت کا میلان ادھر نہیں ہوتا، طبعی میلان ادھر بالکل نہیں جاتا۔ تو جو طبعی میلان سے خالی ہو اور جس کو انسان کی طبعی شرافت قبول نہ کرے، تو مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جو انسان کو ہر پاکیزہ چیز کے کھانے کا حکم دیتا ہے، ہر پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، ملبوسات میں بھی، مشروبات میں بھی، معقولات میں بھی، لباس بھی صاف ستھرا، مشروبات بھی صاف ستھرا اور معقولات بھی صاف ستھرا، جو کھائی جانے والی چیزیں ہوں یا پینے جانے والی چیزیں ہوں، تمام کے اندر مذہب اسلام طہارت پاکیزگی کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو مردار کھانے کو ویسے ہی ایک انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی طبیعت مردار کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور طبعی نظافت جو ہے، طبعی طہارت جو ہے انسان کی، وہ اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو گویا کہ سلیم الطبعی کے خلاف ہے یہ، تو مذہب اسلام نے اس سے روک دیا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسی چیز انسان کو کھانا چاہیے جس کے حصول میں اس کی محنت کا دخل ہو، اس کے کسب کا دخل ہو، اس کی محنت اس میں لگی ہو، کسب اس میں لگا ہو، تو ایسی چیز کھائے۔ اگر مردار کھانے کی اجازت مذہب اسلام دے دے تو گویا کہ ایک پڑی ہوئی چیز اور بغیر محنت کے حاصل شدہ چیز کھانے کا عادی یہ انسان بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے طبیعت میں کسل، سستی، کاہلی، بیکاری اور مفت خوری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مذہب اسلام نے اس لیے بھی اس کو روک دیا کہ اس کے حصول میں کسب کا دخل نہیں، محنت کا دخل نہیں، جہد کا دخل نہیں، کوشش کا دخل نہیں۔ تو بغیر محنت، بغیر کوشش، بغیر تگودو کے، بغیر طلب اور جستجو کے ایسی چیز کیوں کھائے آدمی؟ تو یہ بھی اس میں راز پوشیدہ ہے کہ آدمی کم سے کم اس کی محنت کا دخل جس چیز میں ہو وہی چیز استعمال کرے۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ مردار ہے، وہ جانور کس چیز کے کھانے سے مرا، بیماری سے مرا یا کوئی زہریلی گھاس پھوس کھانے کی وجہ سے وہ مرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ زہریلی چیز کھانے سے مرا ہے تو بھی انسان کھائے گا، اس کو تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ کوئی شدید بیماری کی وجہ سے مرا یا بہت زیادہ کمزوری، ضعیفی، ناتوانی کی وجہ سے مرا، تو ایسا گوشت بھی تو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر ایسی چیز سے روکتا ہے کہ جس کے کھانے سے، جس کے استعمال سے اس کی صحت پہ اثر پڑے، اس کی صحت بگڑ جائے، اس کی طبیعت بگڑ جائے، مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو ایسی چیزوں سے بھی مذہب اسلام انسان کو روکتا ہے۔ چوتھی وجہ کہ مردار کو اگر انسان کھانے لگ جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ باقی جو چرند پرند ہیں جن کی خوراک اس میں ہوتی ہے ان کا بھی حق مارا جائے گا، ان کی حق تلفی ہوگی۔ انسان نہیں کھاتا ہے تو پھر اس جانور کو، مردار کو کون کھاتے ہیں؟ چرند پرند کھاتے ہیں، جنگل کے دیگر وہ درندے جو شکار خود سے نہیں کر پائیں وہ درندے بھی کھا لیتے ہیں، چرند و پرند بھی کھا لیتے ہیں۔ تو انسان اگر اس کو کھانے لگ جائے تو گویا کہ چرند پرند کا حق مارنا ہو جائے گا اور اس کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھی مذہب اسلام نے مردار کھانے سے انسان کو روک دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پانچویں وجہ، اگر وہ مردار کھائے گا، جب اس کا کھانا، مردار کا کھانا حرام ٹھہرا
تو انسان اس کو کسی بیماری کی وجہ سے مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کا علاج کرائے گا یا پھر اس کو قدرے تکلیف دے کر ذبح کرے گا اور اس کو کھا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب مردار کھانا انسان کے لیے حرام ٹھہر گیا تو اب کیا ہوگا کہ کوئی بھی کسی کا بھی جانور دروازے پر جو بدا ہے، بیل ہو، بکری ہو، خسی ہو، دمبا ہو، میڈا ہو، جو جس کا کھانا گوشت کھانا حلال ہے، وہ جانور اگر انسان کے دروازے پہ بیمار پڑ جائے گا تو آدمی اس کو چھوڑ نہیں دے گا، مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دے گا، چونکہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے مردار کھانا حرام ہے۔ تو اب کیا کرے گا؟ یہ اس کا علاج کرائے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، سردیوں سے بچائے گا، گرمیوں سے بچائے گا، بیماریوں سے بچائے گا، طبی علاج کرائے گا۔ تو اس طرح سے انسان کی ایک ہمدردی اس کے ساتھ ہوگی، گویا کہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان کی ہمدردی کا ایک بہترین سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اگر مردار کھانا حلال رہتا تو آدمی بیمار کوئی جانور پڑتا پھر اس کو چھوڑ دیتا تڑپنے کے لیے۔ اب وہ پتہ نہیں بیماری میں کتنے دن تڑپتا، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ بھی تڑپ سکتا تھا، اور وہ پھر وہ پاؤں رگڑ رگڑ کر، تکلیفیں جھیل جھیل کر، بے شمار مصائب و آلام کا سامنا کر کے تب وہ مرتا۔ تو مذہب اسلام نے کہا کہ نہیں، یا تو اس کو علاج کراؤ، یا نہیں تو پھر اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ۔ ذبح کرنے میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ذبح کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، سائنسی تحقیق کے مطابق اس میں 7 سیکنڈ سے لے کر کے 9 سیکنڈ تک، 10 سیکنڈ مان لیجئے، 12 سیکنڈ مان لیجئے، 1 منٹ مان لیجئے، حالانکہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، وہ 7 سے لے کر کے 9-10 سیکنڈ تک اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب 10 سیکنڈ تک کی تکلیف دے کر کے انسان نے اس کو مہینوں کی تکلیف سے بچا لیا، ذبح کر کے کھائے گا اس کو، اب وہ مہینوں کی تکلیف سے تو نجات پا گیا نا۔ اگر مردار کھانا حلال رہتا تو پھر اس کو بیماری میں چھوڑ دیتا، آدمی کہتا پیسے کیوں خرچ کریں، کیوں اس کے اوپر ڈاکٹر لگاویں، اس کے پیچھے ہم کیوں محنت کریں۔ اب وہ کیا ہے کہ اس جانور کو چھوڑ دیتا اور وہ اپنی موت مرتا۔ اب پتہ نہیں موت اس کی کب آتی بیماری کی وجہ سے، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتہ، 2 ہی دن اگر اس تکلیف میں رہا، پھر بھی تو بہت زیادہ تکلیف ہے نا۔ تو مذہب اسلام کا ہر قانون اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے، انسانی منفعت رکھتا ہے، اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی بھی رعایت کرتا ہے ہر قانون کے اندر۔ اللہ عز و جل کا ارشاد عالی شان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم وہی چیز کھاؤ جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، طیبات میں سے، پاک صاف ستھری چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو جو بھی چیزیں طیبات سے الگ ہیں، خبیثات کے زمرے میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام خبیثات سے انسان کو منع کر دیا۔ طیبات میں سے کھاؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صاف ستھرا رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ کھانے پینے کا اثر انسان کی سوچ پہ، اس کی فکر پہ، اس کے نظریات اور خیالات اور احساسات اور جذبات پہ مرتب ہوتے ہیں۔ گندگی کھانے کا جو عادی ہوگا، اس کے دماغ میں گندگی بھرے گی۔ جو چیز وہ مثلا درندوں کو آپ لے لیجئے، یہ درندے جو پھاڑ چڑ کر کے کھانے والے ہیں، ان کو کھانے سے انسان کے اندر درندگی والی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھری چیز کھانے کا حکم دیا، ہر ایسی چیز سے بچایا جس کے کھانے سے انسان کے فکر پر اور انسان کے جذبات پر، انسان کے خیالات پر کسی طرح کی کدورت پیدا ہو سکے، خباثت پیدا ہو سکے، شر انگیزی پیدا ہو سکے۔ ایسی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، اور خون کو حرام قرار دیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر کے گوشت سے مذہب اسلام نے منع فرمایا۔ اب اس خنزیر کے بارے میں ابھی آپ دیکھ لیجئے تو ڈاکٹری تحقیق، طبی تحقیق اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ خنزیر کھانے کا جو عادی ہے، اس کے بدن میں ایسا کیڑا پڑتا ہے یا ایسی بیماری لگتی ہے کہ جو لا علاج بیماری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو مذہب اسلام نے
اپنے ماننے والوں کو ہر ایسی چیز سے بچا دیا ہے جو اس کو ہلاکت تک لے جائے، بیماری تک لے جائے، مضرت تک لے جائے، پریشانی تک لے جائے۔ لہٰذا ہماری عقل سمجھے نہ سمجھے، مگر اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بنانے والا خدا ہمارے بدن کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اسی چیز کو ہمارے لیے اس نے جائز اور مباح قرار دیا ہے۔ اس بات کو ہم دماغ میں بٹھائیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو میں چند اور باتیں عرض کرتا ہوں۔ عام انسان جانتا ہے کہ جو جس مشین کا بنانے والا ہوتا ہے، اس مشین کے بارے میں اس کو زیادہ جانکاری ہوتی ہے کہ کون سا پرزہ کہاں استعمال کیا جائے اور کس طرح استعمال کیا جائے اور کب استعمال کیا جائے، کہاں، کس طرح اور کب استعمال کیا جائے۔ اس کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی چیز آپ خرید کر کے لائیں، آپ مارکیٹ سے کمپیوٹر خرید کے لائیے، وائی فائی خرید کے لائیے، موبائل خرید کے لائیے، تو موبائل بنانے والی کمپنیوں کی طرف سے کچھ ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس طرح سے استعمال کریں گے تو اس کے فائدے سے آپ بہرور ہو پائیں گے۔ اور کچھ منہیات بھی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو گویا کہ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس کا طریقے استعمال کیا ہوگا اور کس طرح سے اس کے اندر سلامتی رہے گی، اس کی حفاظت کیسے رہے گی۔ تو ہمارے وجود کا خالق و مالک پروردگار عالم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے وجود کے لیے، ہمارے بدن کے لیے، ہمارے اعضائے بدن کے لیے اور سر سے لے کر کے پیر تک تمام اعضائے جسمانی کے لیے کون سی چیز فائدہ مند رہے گی اور کس کا استعمال کب کرنا ہے، کیا کھانے سے ہمارے بدن میں تندرستی رہے گی، کیا کھانے سے ہمارا یہ رب کا بنایا ہوا بدن بگڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق ہمیں کچھ منہیات بھی دیے ہیں کہ ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہمیں کھانے کی اجازت دی ہیں ان تمام میں دیکھیں تو پاکیزگی ہے، نظافت ہے، طہارت ہے اور بدن انسانی کے لیے اصلاح کا اس کے اندر مادہ ہے۔ تو جو لوگ کم سے کم قرآن و حدیث نہیں جانتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، انہیں بھی اتنا سمجھنا چاہیے کہ جب عام مشین کا بنانے والا اس کی ہدایت کے مطابق اگر وہ مشین چلائی جائے تو وہ مشین دیر پا ہوتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے اعضائے بدن کو بنایا ہے، ہمارے وجود کو اس نے تخلیق بخشا ہے، تو اس کی ہدایات کے مطابق اگر ہم اپنے بدن کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً ہمارا یہ بدن صحیح اور سالم رہے گا، تندرستی رہے گی، صحت اور سلامتی رہے گی۔ اگر اس کی ہدایات سے الگ ہٹ کر کے ہم نے اگر استعمال کیا تو پھر یہ بدن ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ اور اجمالی طور پر تو قرآن میں بیان فرمایا اور تفصیل کے اعتبار سے تفصیلی طور پر پیغمبر برحق سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیثوں کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی مکمل رہنمائی فرمائی کہ کیا چیز تم کو کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا چیز تیرے بدن کو صلاح بخشے گی، کیا چیز تیرے بدن میں فساد برپا کرے گی۔ تو اس کی مکمل تفصیلی رہنمائی اور ہدایت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مردار کھانا مذہب اسلام میں حرام کیوں ہے، اس کی کئی علتیں بتائی گئیں، مگر یہ نہیں کہ صرف اتنی ہی علتیں ہیں، یہ بھی مت سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دماغ میں، جس کی عقل میں جتنی بلندی اور جس کے فکر میں جتنی گہرائی عطا فرمائی ہے، آنے والے زمانے میں بھی اس پر وہ اور زیادہ علتیں اور اسباب وہ نکال سکتے ہیں۔ ہاں، اجمالی طور پر اتنا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ نے جو ہمارے لیے حرام کیا ہے اس میں نقصان ہے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق